ہم آج جس عہد میں جی رہے ہیں تو ہمیں جیسی ہی کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے اور وہ بالعموم فیس بک کے ذریعے پہنچتی ہے تو پہلی تشویش یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیونکہ فیس بک کے اوپر بہت ساری خبریں باتیں من گھڑت بھی ہوتی ہیں، لوگ افواہوں کے طور پہ بھی وہاں پھیلا دیتے ہیں، تو ہماری آج کے عہد میں کسی بھی واقعے کی رپورٹنگ کو اخذ کرتے ہوئے ایک حساسیت پیدا ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک امر واقعہ ہے۔ یہ بتائیے کہ جس عہد میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا وہ تاریخی پس منظر میں کس جگہ کھڑا ہے، یعنی کیا وہاں پر بھی تاریخی روایات کو پیش کرنے کے بارے میں کیا اسی طرح کی کوئی غیر حساسیت ہے یا ایک نارمل ماحول میں ماحول چل رہا ہے؟ یہ جو کچھ آپ اب دیکھتے ہیں انسان ہمیشہ ایسے ہے، یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی جلیل القدر ہستی کے بارے میں ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے محدثین نے ثابت نہیں کر دیا اس بات کو کہ لوگوں نے جھوٹی روایتیں گھڑی، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے گھڑی، بدعات کو رواج دینے کے لیے گھڑی، قصوں اور کہانیوں کی صورت میں گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں؟ یعنی کئی مجلدات ہیں، کئی جلدوں کی کتابیں ہیں جو ان گھڑی ہوئی روایتوں پر مشتمل ہیں۔ موضوعات کہتے ہیں ان کو، یعنی وضع کی گئی گھڑی ہوئی کہانیاں، اور آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اور ان میں بعض اوقات بڑی عمدہ باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ویسے بات کو آپ دیکھیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا محدثانہ اصولوں پر اس کی نسبت ہو سکتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، بات میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتاب ایک کا نام رکھا گیا لال المصنوعہ، موتی ہیں لیکن گھڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگ اس طرح کی گھڑی ہوئی باتیں، قصے، کہانیاں جب اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے سے باز نہیں آئے۔ یہ محدثین کے کام میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مثلا قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں بعض روایتیں گھڑیں کچھ اصحاب نے، اور وہ روایتیں کیا ہیں کہ فلاں سورہ پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا، فلاں آیت پڑھو گے تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ تو یہ سب گھڑی ہوئی تھی، سب کی سب۔ محدثین نے ان کو پکڑ لیا، یعنی وہ صاحب گرفت میں آ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا زیادہ اشتغال حدیث کی طرف ہو گیا تھا، تو میں نے کہا ذرا قرآن پڑھنے کی ترغیب پیدا کی۔ اچھا، جو صوفی مزاج لوگ ابتدائی دور میں پیدا ہوئے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں یہ بتایا ہے کہ وہ جھوٹے قصے، جھوٹی روایتیں، جھوٹی کہانیاں لوگوں کو جنت کی خبر دینے کے لیے، دوزخ سے ڈرانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ جملہ لکھا ہے کہ یجری الکذب علی السنتہم، ان کی زبانوں پر جھوٹ گویا جاری ہے، ایک رواں ندی کی طرح جاری ہے، بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر صوفیانہ تذکرے پڑھیں ان میں قصے ہوں گے، کہانیاں ہوں گی، معجزات بیان کیے گئے ہوں گے، اکثر و بیشتر محققین جانتے ہیں کہ محض کہانی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کہانی کہنے والا کہانی کے طور پر بیان کرتا ہے، لیکن لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی واقعہ ہوگا۔ مثنوی مولانا روم کی کہانیاں دیکھ لیجئے، سعدی کی گلستان، ایسے بیان کریں گے لوگ جیسے فی الواقع ہو گیا معاملہ۔ تو اس لیے یہ جو کچھ اب ہوتا ہے یہ سب کچھ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے ابتدائی دور میں بھی محققین کو ضرورت پڑی کہ زندگی لگا دیں اور ایک ایک چیز کی تحقیق کریں، ورنہ تو یہ اصول قائم کر لینا چاہیے تھا کہ جو فیس بک پر آ گیا، جو اخبار میں چھپ گیا، جو میڈیا پر نشر ہو گیا وہ حق ہے۔ جس طرح اب ہم جانتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، افواہیں بھی ہوتے ہیں، اس میں آخری درجے کے اتہام اور افتراء بھی ہوتے ہیں، ایسی صورت ماضی میں بھی رہی۔